بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس میں لقو صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب سامع یسمعو لاقیہ سے لقو آمنو جمع مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملکبر بائی بے حمزہ وصل محموز الفا اسباب افعال آمانا یومنو قالو صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوب واوی اسباب ناصارہ ینصرو آمنا صیغہ جمع متکلم بقیہ سارا کچھ آمنو والا۔ یہاں تک ہم نے صیغے پڑھے، اب ہم ترکیب پڑھیں گے۔ واو حرف عطف، اذا اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول به، لقو فعل کا فاعل تلاش کرنا تو بہت آسان ہے، فاعل واو، اب فاعل کے بعد جو آگے اسم آتا اکثر مفعول بھی، الذین موصولا، آمنو فعل، واو فاعل، فاعل جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ موصول صلہ مل کے مفعول بھی، آپ کم بولیں، لقو اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، قالو فعل واو فاعل، آمنا فعل اور نا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ مراد لفظ ہو کر مقولہ، فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ ملتے ان کو جو ایمان لائے تو کہتے ہم ایمان لائے، یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے۔ جی ترجمہ سمجھ آیا؟ اور جب وہ یہودی انہاں دا ایک گروہ اور فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم لا یعلمون وہ جو ملتے تھے الذین ان کو آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ ملنے والے جو ہیں اور یہودیوں کے جماعت وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اذا کی وہی ترکیب، خلا یہ بعد مذکر گیا، بعد فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب ناصرہ خلا یخلو، بعضهم مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، الی بعض جار مجرور مل کے خلا کے متعلق، خلا اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، قالو فعل واو ضمیر فاعل حمزہ استفہام، تحدثون باب تفعیل صحیح، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب تک سام سے صحیح، باب تفعیل بے حمزہ وصل ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ مضارع کا، تحدثون فعل واو فاعل ہم ضمیر مفعول بھی، با جار ما موصولہ فاتح فعل اس میں جلال فاعل، علیکم فاتح کے متعلق، لیحاجوکم کیا بھائی بولو سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کس کے متعلق ہے؟ فاتح کے غالباً میرے خیال میں ہے نا، لام جار کیا بولو بولو کیا کہا، اس کے بعد مقدر ہے یحاجو فعل، یہ جمع مذکر غائب مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملکبر بائی بے حمزہ وصل مضاف ثلاثی اسباب مفاعلہ حاجا یحاجی جو اصل میں یوں تھا، گردان پڑھتے ہوئے کہیں گے حاجا یحاجو، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یحاجو فعل واو ضمیر فاعل کم ضمیر مفعول بھی جار مل کے متعلق، اندا مضاف ربی مضاف الیہ مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف مل کے مفعول فی، یحاجو اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر بات طویل مفرد ہو کر لام جار کا مجرور، لام جار کا بولو یار، جار مجرور مل کر ظرف لاغ متعلق ہوا، جار مجرور مل کر یہ شاید یہ جر اتحدثون کا متعلق ہو، کس کے متعلق ہو؟ ترجمے سے لگ رہا ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے؟ تو حدیث ہونا
جی سمجھ آ گئی ہے؟ تو حدیثونا اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، کیونکہ فاتح اللہ یہ صلہ ہے، مصول صلہ مل کے مجرور ہے، تو حدیثونا اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلق سے مل کر دھیان سننا، جملہ فعلیہ انشائیہ مراد لفظ ہو کر مقولہ، قالو اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا، افلا تعقلون حمزہ استفہام فا حرف عطف لا نافیہ، تعقلون یہ ضرب یضرب تضربون صیغہ ہو گیا، اور جمع مذکر حاضر بعد پھر مضارع منفی مثبت نہیں منفی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو ایک آیت کی ہم نے ترکیب اور صیغے پڑھ لی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جب وہ فریق منہم یسمعون ان کو ملتا جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے ملتا، تو قالو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب ان میں سے بعض کی طرف خلوت کرتے مطلب الگ تھلگ ہوتے، بعض کی طرف خلوت کرتے الگ تھلگ ہوتے، تو قالو کہتے اتحدثونہم کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو، کن سے؟ مسلمانوں سے، ان کو بتاتے ہو، ان سے بیان کرتے ہو، بیما وہ فتح اللہ علیہ جو اللہ نے تم پر کھولا، وہ تم ان سے بیان کرتے ہو، تاکہ وہ حجت پکڑے تمہارے خلاف، حجت پکڑے بھی اس کے ساتھ جو تم ان کو بیان کرو گے، ان در اپنے رب کے ہاں بے کی کرن دے ہو، کل قیامت والے دن تھی وہ کہیں گے انہوں نے سانوں میں کیا، تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ قالو وہ کہتے آپس میں اتحدثون کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کو، بیما وہ جو اللہ نے تم پر کھولا، تاکہ اگر تم بیان کر دو تاکہ وہ حجت لائیں تمہارے پاس بھی اس کے ساتھ، وہ جو تم بیان کرو گے، عند ربکم اپنے رب کے ہاں، افلا تعقلون پھر آپس میں کہتے کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، ایک دوسرے کو کیا کہتے کیا تمہیں عقل ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون حمزہ استفہام واو حرف عطف لا یعلمون مضارع کا صیغہ جمع مذکر گیا بعد فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامیہ یسمع واو ضمیر فاعل ان مشبہ بالفعل اسم جلال الشریف انا کا اسم یعلم فعل دھیان سنو ٹائم تھوڑا ہے، واو ضمیر فاعل ما موصولہ یسرون صیغہ جمع مذکر غائب بعد فعل مضارع منصب معروف ثلاثی مزید فی غیر ملغبر بائی بے حمزہ وصل مضاف ثلاثی اسباب افعال اسر یسر اسرار یسرون فعل واو فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ میل کر معطوف علیہ واو حرف عطف ما موصولہ یولنون پھر صیغہ جمع مذکر غائب با فعل مضارع منصب معروف ثلاثی مزید فی غیر ملغبر بائی بے حمزہ وصل صحیح اسباب افعال اعلن یعلن اعلان فهو معلن کوئی سمجھ آئی؟ تو یہ یولنون فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ میل کر معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی یعلم کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں کیا جملہ فعلیہ خبریہ اور خبر انا کی مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بدویل مفرد ہو کر، یا ہم کہتے ہیں یہ موصول حرفی آگے اسم خبر مل کر صلہ موصول حرفی صلہ بدویل مفرد ہو کر مفعول بھی اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا پیتے ہو ترجمہ کرنے لگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٹائم تھوڑا ہے واو حرف عطف مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ بِهِ دَاءٌ یہ خبر مقدم ثابتون کے متعلق اس کے اندر ہم ضمیر فاعل خبر مقدم امیون مبتدا مؤخر لا یعلمون فعل صیغہ کے بتا دیے واو ضمیر فاعل الکتابہ مفعول بھی لیکن آگے جا رہا ہوں الا امانیہ الا حرف استثناء امانیہ مستثنی منقطع
मुस्तस्ना में اس کو کہیں گے پھر مستثنا منہ. مستثنا منہ مستثنا سے مل کر مفعول بھی، یہ مستثنا منقطع ہے، یہ ماں قبل کی جنس سے نہیں ہے تو یہ سننے نہیں دے، اس کو ماں قبل سے نکالا نہیں کیونکہ اس کے داخل نہیں. مستثنا منہ مستثنا سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ صفت امیون کی موصوف صفت مل کے مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ پکا قاعدہ ہے، یہ ان ہے آگے الا ہے، جہاں ان کے آگے الا ہے وہ ان نافیہ ہوتا ہے، لہذا یہ ان نافیہ عمل نہیں کرے گا، خالی کہیں گے ان نافیہ. ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الا حرف استثناء، یظنون ظنا یظن، مدا یمد، ناصر ینصر، مضاف ثلاثی. کوئی سمجھ آئی؟ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، ان یہودیوں میں کچھ ان پڑھ ہیں، منہم ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب نہیں جانتے، الا مانیہ مگر زبانی پڑھنا، زبانی پڑھتے بس. یہ دوسرا ترجمہ مانیہ کا یہ ہے کہ کچھ اپنی من گھڑت، بس ان کو وہ آتی ہیں جو اپنی بنائی ہوئی ہیں. اس کے دو ترجمے ہیں، ایک زبانی پڑھنا اور دوسرا من گھڑت اپنی بنائی ہوئی. اعلیٰ سرکار نے دونوں ترجمے کر دیے، اس لفظ کے دونوں ترجمے کر دیے. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، یہ دونوں ترجمے اس کے کیے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نہیں ہے وہ مگر یظنون گمان میں، مطلب اعلیٰ سرکار نے باب محاورہ ترجمہ کیا اور حسر والا، اور وہ نیرے گمان میں ہیں، اور وہ گمان والی باتیں کرتے ہیں، حقیقت کے ساتھ تعلق ہو گئے، زیر کے پیچھے چلتے ہیں. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ اور وہ نیرے کی زمان ہوتا ہے حسر کا، او اللہ نہ حسر آیا نا، وہ نیرے گمان میں ہیں. الحمدللہ 1 2 3 آیتیں ہم نے الحمدللہ پڑھ لیجیے.